اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، زمین یہی ہے، اسی کی مٹی انسان کی تخلیق میں۔ جب اللہ نے دنیا کے پہلے انسان کو بنایا، پہلے بشر کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، تمہارے میرے باپ نسل انسانی کے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو پروردگار نے فرشتوں سے مشورتاً کہا، اللہ نے فرمایا قرآن وضاحت دیتا ہے، قرآن بتاتا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب ایک ایک لفظ کو سنتے چلے جانا، قرآن آپ کو سناتا جاؤں گا اور اس کو سمجھتے چلے جانا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بناؤں گا۔ کہاں؟ زمین میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اللہ نے یہ اعلان اسی روز کر دیا تھا کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں بنانے والا ہوں انسان۔ یہ اعلان اسی وقت ہو گیا تھا کہ انسان کو بنایا جا رہا ہے زمین کے لیے۔ یہ تو نہیں کہا کہ آسمان میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، زمین میں اپنا خلیفہ، فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ۔ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو جب حکم دیا، جب آدمی بنا تو فرشتے کو بھیجا مٹی بھی زمین سے لاؤ، زمین کے لیے ہے تو زمین سے ہی مٹی لاؤ۔ فرشتہ آ گیا زمین پر، کون آیا؟ بلبل سدرا، طائر سدرا، جناب حضرت جبرائیل امین زمین پر آئے، ایک مشت خاک اٹھانا ہے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین رونے لگی، زمین گڑ گڑانے لگی، زمین نے کہا جبرائیل مٹی نہ اٹھاؤ، اے جبرائیل انسان بنے گا، وہ زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا، اے جبرائیل۔ زمین رونے لگی، کہنے لگی مٹی نہ لے کر جاؤ، لیکن بلبل سدرا نے دیکھا زمین رو رہی ہے، زمین کا رونا دیکھا، رحم آ گیا، خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل کیا ہوا، مٹی لے کر نہیں آئے؟ بلبل سدرا نے عرض کر دیا مولا میں گیا تھا مگر زمین رونے لگی، یا اللہ زمین گڑ گڑانے لگی، اے پروردگار میں خالی ہاتھ آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو رحم آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو ترس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرے فرشتے کو حکم دیا اے اسرافیل تم جاؤ، تم مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرافیل آئے، آپ زمین پر آئے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین پھر رونے لگی، زمین پھر رو کے کہنے لگی اے اللہ کے فرشتے مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا۔ اللہ اکبر، غور کرو، انہیں بھی رحم آیا، واپس گئے۔ تیسرا فرشتہ آیا، جب اللہ نے ان کو بھیجا انہوں نے بھی مٹی اٹھانے کی کوشش کی، لیکن زمین روئی، رحم آ گیا، وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے۔ اب اللہ نے چوتھے فرشتے کو بھیجا، کون آئے؟ حضرت اسرائیل زمین پر آئے، جناب حضرت اسرائیل نے زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا زمین رونے لگی، زمین پھر وہی دکھڑا سنانے لگی۔ زمین نے کہا اے اسرائیل مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ جیسے ہی زمین روئی تو جناب اسرائیل نے کہا اے زمین سن لے، تو رو رہی ہے مگر یہ یاد رکھ لے میرا نام اسرائیل ہے، میں تیرا رونا نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا تو اللہ کا حکم دیکھوں گا۔ فرمایا تیرے رونے سے مجھ پر کوئی فرق میں لے کے جاؤں گا۔ مٹی اٹھائی اللہ کی بارگاہ میں، مولا مٹی لے آیا۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل زمین روئی نہیں تھی کیا؟ ہاں مولا روئی تھی۔ پھر تمہیں رحم نہیں آیا؟ مولا میں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا، میں نے تیرا حکم دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے اسرائیل انسان بنے گا، تخلیق ہوگی انسان کی۔ اے اسرائیل سنو، انسان کو پیدا کیا جائے گا، اس کی ولادت کے لیے زمین سے مٹی تم لے کے آئے ہو، اب تمہاری ڈیوٹی لگے گی قیامت تک کے لیے انسان بن جائے گا۔ جب بھی انسان کا وقت پورا ہوگا کوئی اور فرشتہ اس کے پاس نہیں جائے گا، انسان بنانے کے لیے مٹی تم لائے ہو، اور جب اس کا آخر ہوگا اسے واپس مٹی میں ملایا جائے گا، تب بھی تم
تم ہی اسی کے پاس جاؤ گے اور تم ہی جا کر اس کی روح نکالو گے۔ تو اللہ نے حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی لگائی کہ روح بھی تم قبض کرو گے۔ آپ کو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیں ذرا توجہ سے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ نے فرما دیا تم ہی جایا کرو گے ہر انسان کے پاس، تم ہی روح نکالو گے، تم ہی روح قبض کرو گے ہر انسان کی۔ کمولا ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں یہاں پر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ محمود پور ہے، یہاں کے پڑھے لکھے لوگ میری بات سمجھیں گے، ماسٹر شریف صاحب بیٹھے ہیں، عقیل بھائی بیٹھے ہیں، ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ میں نے بھی آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کہاں؟ مگر اللہ نے جب انسان کو بنایا تو رکھا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو اعلان کر دیا تھا زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ جب تو نے زمین کے لیے بنایا تھا تو بنایا بھی زمین پہ جاتا، کہیں اور کیوں بنایا گیا؟ اور زمین کے لیے بنایا تھا تو کہیں اور بنا کر فوراً زمین پہ بھیج دیا جاتا، زمین پر نہیں بھیجا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، کہاں پہ بھیجا؟ اللہ نے سب سے پہلے جنت میں بھیج دیا۔ اعلان تو یہ تھا زمین کے لیے، مگر بنا کے بھیجا کہاں؟ جنت میں۔ حضرت آدم کو جنت میں بھیجا، انسان کو جنت میں پیدا نہیں کیا اللہ نے، جنت میں بھیجا، مگر عورت کو اللہ نے پیدا ہی جنت میں کیا۔ اب بات آئی ہے تو ضمناً میں یہ بھی ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں، انسان کو پیدا کیا کہیں اور، مگر عورت کو پیدا کیا گیا جنت میں۔ آؤ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم خالق ارض و سما نے حضرت آدم کو کہیں اور پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد میں جنت میں بھیج دیا، مگر آدم کا دل جنت میں نہیں لگا۔ اللہ نے حضرت آدم کی کیفیت کو دیکھا، حضرت آدم کی حالت کو دیکھا تو اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا، جنت کے اندر پیدا کیا۔ اب مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مرد کو کہیں اور پیدا کیا، عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ نے عورت کو جنت میں کیوں پیدا کیا؟ اب غور کرو میرے عزیزو، مفسرین اکرام فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کئی وجہ ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ اس کی وجوہات ہیں، 3 وجہ ہمارے علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں بنایا، اس لیے بنایا کہ جب آنکھ کھلے عورت کی تو سب سے پہلے اسے جنت دکھائی دے، جنت نظر آئے۔ عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی بہاروں کو دیکھ لے، اس کی آنکھ کھلے وہ جنت کے نظاروں کو دیکھ لے۔ عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی دریاؤں کو دیکھ لے، جنت کی رانائیاں دیکھ لے، جنت کی رنگینیاں دیکھ لے، جنت کا حسن دیکھ لے، جنت کی خوبصورتی دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کر کے مزاج دیا، اے عورت سن لے، تجھے جنت میں پیدا کیا، آنکھ تیری کھلی، جنت کو دکھایا گیا، اس لیے کہ اب جنت میں پیدا کر کے جنت دکھائی جا رہی ہے۔ جب تجھے زمین پہ بھیجا جائے گا وہاں تیرا ایک گھر ہوگا، یاد رکھنا آج جنت کو دیکھ لے، زمین پہ جانا تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا۔ زمین پہ جانا تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا۔ اللہ نے عورت کو فطری طور پہ اس کی خمیر میں یہ چیز ڈالی کہ تو دنیا میں جائے نا تو اپنے گھر کو اتنا خوبصورت بنانا، اتنا حسین بنانا کہ تیرا گھر مثل جنت نظر آئے۔ اللہ نے تو مزاج دیا کہ جنت کا نمونہ بنا دینا، مگر بدقسمتی ہے کہ آج گھروں کو کچھ اور ہی بنا دیا گیا۔ ایک وجہ، دوسری سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا، دوسری وجہ ہمارے علماء نے بیان کی کس لیے پیدا کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو پیدا کیا ہے۔ حوروں کا تذکرہ سنا ہے، حوریں جنت میں موجود ہیں، اور حوروں کی خوبصورتی یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے حوروں کو وہ حسن عطا کیا ہے، اگر کوئی جنت کی حور اپنی ایک انگلی ذرا سی دنیا میں زمین پہ ظاہر کر دے تو یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے، یہ جو چاند کی چاندنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے۔ یہ حسن ہے جنت کی حور کا، بڑی خوبصورت ہیں جنت کی حوریں۔ تو اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا، جنت میں حوریں بھی موجود ہیں، مزاج دیا اللہ نے عورت کو۔
اللہ نے عورت کو مزاج دیا، جنت میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ حوروں کو دیکھ لے، جنت کی حوروں کا رہنا سہنا دیکھ لے، ان کا بننا سنورنا دیکھ لے، ان کا سجنا سنورنا دیکھ لے، اس لیے کہ تجھے دنیا میں جانا ہے، تجھے زمین پہ جانا ہے۔ ان کا حسن دیکھ لے، ان کا رہنے کا سلیقہ دیکھ لے، ان کا رہنے کا ڈھنگ دیکھ لے، ان کی زندگی کو دیکھ لے، ان کے حسن کو دیکھ لے، بناؤ سنگار کو دیکھ لے۔ جب تو دنیا میں جائے گی تجھے کسی کے نکاح میں رکھا جائے گا، جب تو اس کے سامنے جانا تو اپنے شوہر کے سامنے اسی طرح خوبصورت بن کے جانا، بن سنور کے تیار ہو کے جانا، تاکہ تیرا شوہر دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ دوسرا ریزن۔ تو اللہ نے مرد کو پیدا کیا کہیں اور، عورت کو پیدا کیا جنت میں۔ الغرض میں اپنی بات کی طرف وہیں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ نے پیدا کیا تو اعلان کیا ہے؟ زمین کے لیے، مگر کہاں رکھا؟ جنت میں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ڈائریکٹلی اللہ نے زمین پہ نہیں بھیج دیا؟ اس میں بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں رب کے حکمت ہے۔ پروردگار عالم نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جناب حضرت حوا کو فرما دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرما دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اللہ نے فرمایا جنت میں جاؤ، جنت میں رہو، جو چاہو وہ کھاؤ، جیسے چاہو گزارو، مگر اتنا یاد رہے ایک شجر ہے جسے شجر ممنوعہ کہا گیا ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کے پھل کو نہ کھانا۔ اگر اس کو کھا لیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فتکونا من الظالمین، اگر اسے کھا لیا تو یاد رکھنا شمار تمہارا ظالموں میں ہو جائے گا۔ اللہ نے جنت میں رکھ دیا، مگر پھر وہی بات میں آپ سے کہوں گا، جنت میں رکھ دیا لیکن اعلان تو یہ تھا نا کہ زمین کے لیے بنایا، تو جنت میں کیوں رکھا؟ اب ہمارے علماء بیان فرماتے، مفسرین بیان فرماتے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا تو اسی لیے کیا کہ اللہ کا اعلان ہے منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری آیت، اگلا ٹکڑا اس آیت کا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ملایا جائے گا، مگر اس درمیان جو وقت گزرے گا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اسی مٹی میں واپس ملنے تک کا جو وقت گزرے گا، یہی زندگی کا سفر کہلاتا ہے، یہی زندگی کا سفر ہے۔ اس زندگی کے سفر میں جب تم رہو گے تو اللہ نے پہلے جنت میں رکھا، جنت کو دکھایا، جنت کے نظارے دکھائے، جنت کے پھل دکھائے، جنت کی نہریں دکھائی، جنت کے میوے دکھائے، جنت کے میوے کھلائے، اللہ نے ساری رانائیاں دکھائی اور یہ مزاج دیا اے انسان جا تو رہا ہے زمین پر، ایک تھوڑا سا وقت تجھے گزارنا ہے، لیکن اتنا یاد رکھ لے تیرا اصل ٹھکانہ یہی جنت ہے، وہاں تھوڑی سی گزارے گا باقی زندگی یہی گزارے گا۔ آج تجھے جنت کے اندر جنت کے نظاروں کو دکھایا گیا، جا زمین پہ جانا اور جانے کے بعد میں اس جنت کو بھول نہ جانا، اس جنت کو یاد رکھنا، وہ سفر ایسے کرنا، زندگی ایسے گزارنا کہ جب تم واپس آئے تو تیرا ٹھکانہ صرف جنت ہو، کہیں اور تیرا ٹھکانہ نہ ہو، اسے یاد رکھنا، یہی جنت تیرا ٹھکانہ بنے۔ دوسری وجہ بھی سنیں، اللہ نے پیدا کیا جنت میں رکھا، دوسری وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے دوسری وجہ بھی مفسرین فرماتے، دوسرا یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت، دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا تو یہ بھی فرمایا کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت ہے، اس کا پھل نہیں کھانا، وہ کیا ہے؟ 3 قول ہیں علماء کے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ گیہوں کا دانہ ہے، گیہوں کا درخت ہے، گیہوں کا پھل ہے جسے کھانے سے منع کیا گیا۔ اچھا جو گیہوں آج ہمارے سامنے ہے، یہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا گیہوں کا، یہ گیہوں نہیں، اس وقت کا گیہوں الگ تھا، وہ بڑا دانہ تھا۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ وہ گیہوں اس وقت کا جو تھا نا تقریباً تربوز کے برابر تھا۔ گیہوں کے دانے میں ایک لکیر نظر آتی ہے نا بیچ میں، وہ لکیر کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب حضرت حوا نے دانے گندم کھایا
اور آدھا حضرت آدم کو کھلایا، تو انہوں نے توڑ کے کھایا، وہ بڑا تھا تو توڑ کے آدھا خود نے کھایا، آدھا حضرت آدم کو کھلایا۔ جس دن سے انہوں نے توڑا اسی دن سے گیہوں کے دانے میں لکیر پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو کہہ دیا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو وہ گیہوں کا دانہ، گیہوں کا پھل، یا پھر وہ انگور ہے، یا پھر وہ انجیر ہے۔ بہرحال اللہ نے منع کر دیا اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ یاد رکھو یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان ازلی دشمن ہے۔ شیطان اس وقت سے دشمن ہے جب آدم کو بنایا گیا، پہلے بشر کو بنایا گیا، تمہارے میرے باپ کو بنایا گیا، نسل انسانی کے باپ کو بنایا گیا، آدم بنے۔ آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا، مردود بنا دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، فرمایا دفع ہو جا۔ اب یہ بن گیا دشمن حضرت آدم کا، کہنے لگا مولا میں آدم کا دشمن ہوں، آدمیت کا دشمن ہوں، میں انسان کا دشمن ہوں، اور مولا تجھ سے میری گزارش ہے یا اللہ تجھ سے ایک معروضہ ہے۔ اللہ نے فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ لعنت کا توق گلے میں پڑ گیا، ابلیس بن گیا، لیکن اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا بول، کہنے لگا مولا میری عمر کو بڑھا دے، میری عمر کو لمبا کر دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری عمر کو طویل کیا جاتا ہے۔ کتنی لمبی عمر اللہ نے کر دی۔ اللہ نے فرمایا جا جا شیطان جا، جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تب تک کی تجھے عمر دی جاتی ہے۔ اللہ نے عمر طویل کر دی۔ اب آگے بڑھو، اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا اے مولا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میں زمین پر رہوں گا، جب تک دنیا میں رہوں گا، انسان کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھائی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کا بہکاتا رہوں گا۔ تو یہ ہے ازلی دشمن۔ تو اس نے ادھر اللہ کے بارگاہ میں قسم کھائی تو کام بھی فوراً شروع کر دیا۔ اب اس نے کہا مجھے بہکانا ہے انسان کو۔ اس نے کہا یار میں جنت میں آتا جاتا تھا، مجھے نکال دیا گیا، کس کی وجہ سے؟ آدم کی وجہ سے، تو اب میں آدم کو بھی جنت سے نکالوں؟ تو اس نے کہا اب کیسے نکالوں، جنت میں تو جا نہیں سکتا، تو کیسے کروں؟ اچھا میری بات جو ہے نا تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے، میں اسے بہت جلدی نیچے لاؤں گا سمیٹ کے، مگر ضمناً بات آ رہی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ ابھی میں اپنی گفتگو کا پہلا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں۔ منہا خلقناکم، اس زمین سے، اس مٹی سے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اگلے ٹکڑے پہ ہم آئیں گے، پھر اسی میں ملنا ہے۔ اللہ والے نے یوں نیتی ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھ باندھ کے نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر ان شرابیوں نے دیکھا، انہوں نے بھی نیت کی، یہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ والے نے قیام کیا، قیام کے بعد میں رکوع کیا، رکوع کے بعد میں سجدے میں سر رکھ دیا، انہوں نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا۔ اللہ والے نے رو کر آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا، اے پروردگار، ان کے سروں کو جھکانا میرا کام تھا، اب ان کے دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے۔ ایک سچے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اسے یاد رہتا ہے تو صرف کیا رہتا ہے؟ اللہ یاد رہتا ہے۔ کیا یاد رہتا ہے؟ مگر میں حیران ہوں آج کا مسلمان کیسا اللہ کو بھول گیا۔ شراب اسے یاد ہے، ہر دن اسے شراب یاد ہے، ہر دن شراب کی بوتل پکڑتا ہے، ہر دن شراب پیتا ہے۔ کیسا مسلمان ہے؟ ادھر تو میرے آقا نے فرما دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الخمر یا ایھا المؤمنون۔ میرے آقا نے تو آواز لگا دی تھی، اعلان کر دیا تھا، میرے مصطفیٰ نے تو سبق دے دیا تھا، اے میرا کلمہ پڑھنے والے، یہ جو شراب ہے یہ اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے۔ کیا ہے شراب؟
اور قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ کے قرآن نے فرما دیا شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ تمام جو کام ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ شیطان والے کام ہیں. شراب پینا کس کا کام ہے؟ زور سے بولو. جوا کھیلنا کس کا کام؟ رجس من عمل الشیطان. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام کس کا ہے؟ شیطان. ارے کیسا مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان اور کام وہ کرتا ہے جو قرآن کہتا ہے شیطان کا کام ہے. ادھر 11ویں پر اہتمام بھی کرتا ہے. اچھا یہ بھی بات سنیں آپ، 11ویں پر اس نے لنگر کا بھی اہتمام کر دیا. 10 20 2 4 5 جیسا بجٹ تھا دیکھے بریانی کی بناتے نہیں بریانی کی دیکھیں. یہ 11ویں کا لنگر ہو گیا 11 دیگیں بنوا دی. یہ 6ٹی کا لنگر ہو گیا 6 دیگیں بنوا دی. یہ 12ویں کا لنگر 12 پتیلے بریانی کے بنوا دیے. بریانی تو یاد رہی ثواب کا کام ہے، یاد رکھنا ضروری ہے، مگر انہیں یاد رکھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافذ کردہ احکامات کو یاد رکھتا. یاد رکھ لے میرے عزیز، دین صرف بریانی کھانے کا نام نہیں ہے، اسلام بریانی کا نام نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں یاد رکھنا یہ دین ہے میرے آقا کا. یہ دین بریانی سے نہیں پھیلا، یہ دین تو حسین کی قربانی سے پھیلا ہے. کون بریانی کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ صرف گوشت کھانے کا مسلمان، بریانی کھانے کا مسلمان. شراب کی بوتل ہاتھ میں تجھے پتا نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے شراب، ساری خرابیوں کی ماں ہے، ساری برائیوں کی ماں ہے. شراب کی انسان نے ہوش باقی نہیں رہا. اب اسے پتہ نہیں کہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہوں یا اپنی بیوی کو گالی دے رہا ہوں یا اپنی بہن کو گالی دے رہا ہوں. تو اس شراب کو پیتا ہے تو تجھے یہ بھی فرق نہیں ہونے دیتی ہے کہ سامنے تیری ماں ہے، تو تجھے یہ بھی پتہ نہیں لگنے دیتی ہے سامنے تیری بہن کھڑی ہے، تو بہن کو بھی گالی دے دیتا ہے، ماں کو بھی گالی دے دیتا ہے. او میرے عزیز، اگر تجھے شراب پینا ہے یہ شراب نہ پی کہ تجھے نالی میں گراتی ہے. تیری زبان پر جس کی وجہ سے گالیاں آتی ہیں یہ نشہ نہ کر، یہ شراب نہ پی. اگر تجھے شراب پینی ہے میں بتاتا ہوں پی، شوق سے پی. میں تجھے بتاتا ہوں پتا، اگر تجھے شراب پینی ہے یہ گندی شراب نہ پی. شراب پینی ہے تو آ کر عشق رسول کی شراب پی لے، اللہ کی محبت کے جام پی لے، نبی کی محبت کے جام پی لے. شراب طہور، وہ شراب طہور جو جنت میں پلائی جائے گی. اے میرے عزیز، دنیا کی بوتل کو ہاتھ لگایا غلاظت گندی ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا. اچھا سنو ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو شراب کے بارے میں بتاؤں. اچھا تم کہہ رہے ہو گے مولانا صاحب شراب پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں فیشن کے نام پہ شراب کو مسلمان پی رہے ہیں. اے بچے 4 پیسے آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ کے شراب کی بوتل اٹھاتا ہے. ذرا سا کام اچھا چل جائے تو وہ بیئر پینے لگتا ہے، بیئر کی محفل سے جائے گا، شراب کی محفل سے جائے گا. ذرا سا کام اچھا ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، پروردگار کا شکر ادا کرنے کے بجائے شراب کی بوتل اٹھا لی. ارے کہاں مر گئی غیرت، کہاں مر گئی شرم، کہاں چلی گئی حیا؟ کیا یہی مصطفیٰ کا تو نام لینے والا ہے؟ کیا مصطفیٰ کا دین تجھے ملا نہیں ہے؟ کیا مصطفیٰ کے دین نے تجھے بتایا نہیں ہے کہ شراب حرام ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں شراب کتنی گندی چیز ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، ہمارے اکابرین نے فرمایا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں شراب 1000 سال بھی رکھی رہے. کتنے؟ زور سے بولو. فرمایا صوفیاء کرام نے شراب 1000 سال بھی رکھی رہے شراب نہیں بنتی. شراب اس وقت بنتی ہے جب شیطان اس میں پیشاب کیا کرتا ہے. پھلوں کے جوس کی بنتی ہے نا، خالی پھل کے جوس کو ہی یوں ہی شراب نہیں بن جاتی، بلکہ اس میں شیطان پیشاب کرتا ہے. ہر شراب میں شیطان کا پیشاب ملا ہوتا ہے. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو آج مسلمان تو شراب کے جام اٹھا رہا ہے نا، پھینک دے انہیں، تجھے پتہ نہیں تو اس شراب کو نہیں پی رہا، تو شیطان کا پیشاب پی رہا ہے. شیطان کا پیشاب. کیا دنیا میں کوئی گوارا کرے گا کسی کا پیشاب پینا؟ نہیں کرے گا نا. پھر شیطان کا پیشاب بڑے مزے سے پی رہا، بڑا دل لگ رہا، بڑا اچھا لگ رہا ہے شیطان کا پیشاب پینے میں.
ہے اللہ والوں نے یہی تو سکھایا یار، ولیوں نے یہی تو پیغام دیا ہے، شرابیوں کو نمازی بنا دیا ہے، چور آئے ہیں تو ان کو ولی بنا دیا ہے۔ میں تمہیں سناؤں ایک بات، سنو گے تھوڑی دیر؟ بولو، ارے سنو گے یا ختم کر دوں؟ اگر سنو تو تھوڑی دیر میں سناتا ہوں تمہیں۔ 3 شرابی جنگل میں بیٹھے شراب پی رہے ہیں۔ کتنے شرابی؟ ادھر بغداد شہر میں اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ بغداد شہر کے اندر دین کی تبلیغ اللہ والا کر رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، برائیوں سے بچا رہے ہیں۔ اللہ والوں نے ہمیشہ دلوں کی زنگ کو مٹایا ہے، دلوں کی زنگ کو صاف کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک لکڑہارا آیا، لکڑیاں کاٹ کے بیچتا ہے، گزارا اسی پہ ہوتا ہے۔ آ گیا اللہ والے کی بارگاہ میں، آ گیا، آ کر عرض کرنے لگا، اللہ والے ایک بات کہنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ والے مجھے اتنا بتا دو کہ تمہاری تعلیمات، تمہاری تبلیغ صرف شہر کے اندر کام کرتی ہے کہ آبادی کے باہر کام نہیں کرتی؟ کہ جنگل میں آپ کی تعلیم کام نہیں کرتی؟ اللہ والے نے فرمایا بات بتا کیا ہے؟ کہنے لگا حضور 3 لوگ ہیں جنگل میں، میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ شرابیں پیا کرتے ہیں، شراب کی محفل سجایا کرتے ہیں، وہ شراب کی بوتلیں، شراب کے جام پیا کرتے ہیں۔ کہنے لگا حضور میں ان کے قریب گیا ہوں، میں نے انہیں جا کر سمجھایا ہے او اللہ کے بندے شراب نہ پیا کرو، بہت سمجھا لیا لیکن مانتے کچھ نہیں ہے۔ میں نے خوب بتایا شراب حرام ہے مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اے اللہ والے میں کروں تو کیا کروں؟ میں حیران ہوں، آپ یہاں بیٹھ کر سب کو دین سکھاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، مگر آپ جنگل کی کوئی خبر نہیں رکھتے، وہاں کی بھی خبر رکھو۔ اللہ والے نے اتنا سنا حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معاشرے میں برائیاں پھیلیں، جنہیں دین کا درد ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ذات کا اپنی ہمیں عرفان ہونا چاہیے۔ یہ پتہ ہے کون سا آپ کا یہ شہر کون سا ہے؟ یہ قصبہ موہان، یار ایک بڑے عظیم شاعر سے منسوب ہے یہ، مولانا حسرت موہانی۔ کتنا بڑا نام ہے مولانا حسرت موہانی کا، کتنا بڑا نام ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ شعر و سخن، ادب، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، اردو سنی جاتی ہے، اردو پڑھی جاتی ہے، اردو لکھی جاتی ہے، وہاں وہاں مولانا حسرت موہانی کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں کے لوگ تو بہت اچھا شاعری کو جانتے بھی ہوں گے، سمجھتے بھی ہوں گے اور سنتے بھی ہوں گے۔ ذات کا اپنی تجھے عرفان ہونا چاہیے، ذات کا اپنی ہمیں عرفان ہونا چاہیے، آدمی کو کم سے کم انسان ہونا چاہیے۔ دین احمد کے لیے ہم جان بھی دیں گے صدا، دین احمد کے لیے ہم جان بھی دیں گے صدا، ہر مسلمان کا یہی ارمان ہونا چاہیے۔ تو اس نے جب آ کے روکے کہا حضور میں نے بہت سمجھایا مگر مانتے نہیں، تینوں شراب پیتے ہیں۔ اللہ والے نے سنا، اللہ والے نے فرمایا تو مجھے ان کا پتہ بتا دے کہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ اس نے آ کر جنگل میں لے کے آیا، حضرت جنید بغدادی کو دکھایا کہ وہاں پہ بیٹھ کے پیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے جا کے دیکھا تینوں بیٹھے ہیں شراب پی رہے ہیں، مگر جیسے اللہ والا قریب گیا نا، انہوں نے تینوں نے دیکھا کہ جنید بغدادی آ رہے ہیں، بھاگو۔ یہ اٹھ کر بھاگنے لگے۔ اللہ والے نے آواز لگائی اے جوانوں بھاگتے کس لیے؟ رک جاؤ، میری بات سنو، اس لیے بھاگ رہے ہو کہ تم شراب پیے ہوئے ہو؟ اس لیے ہی بھاگ رہے ہو نا کہ تم نے شراب پی ہوئی ہے؟ تو سنو، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والے نے فرمایا تم جنگل میں بیٹھ کے پیتے ہو، میں ادھر آبادی میں بیٹھ کے پیتا ہوں، بھاگو مت۔ اب یہ رک گئے، اتنا سنا تو کہاں ہے؟ انہوں نے سوچا یہ بھی پیتے۔ اللہ والے نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ادھر آؤ، تم یہاں پہ پیتے ہو، میں وہاں پہ پیتا ہوں۔ یہ سمجھ رہے تھے شراب کی بات ہے، مگر اللہ والے تو اشاروں میں بہت کچھ بتا دیا کرتے ہیں۔ اللہ والے کا بتانے کا مقصد تو یہ تھا تم ادھر یہ شراب پیتے ہو، میں ادھر عشق رسول کی شراب پیتا ہوں۔ اللہ والے نے بٹھا لیا، بیٹھ گئے، کہنے لگے اب آپ بھی پیتے ہو مگر ہم کیا کریں، ہماری ختم ہو گئی۔ اللہ والے نے فرمایا ختم ہو گئی تو منگا لو۔ کہنے لگے وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے مل سکے، اب ملے گی بھی نہیں۔ اللہ والے نے فرمایا پینا چاہتے ہو؟ کہاں پینا تو چاہتے ہیں مگر ملے گی نہیں۔
حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پینا چاہتے ہو؟ کہنے لگے پینا تو چاہتے ہیں مگر ملے گی نہیں. اللہ والے نے فرمایا ضرور ملے گی, انتظام میں کروں گا, اگر تم پینا چاہتے ہو تو بتاؤ. کہنے لگے, مسکرانے لگے, خوش ہو گئے, کہنے لگے پھر تو مزہ آ جائے گا, آپ اگر انتظام کر دیں تو بڑی اچھی بات ہو جائے. کہنے لگے ساتھ بیٹھ کے پیئیں گے. اللہ والے نے فرمایا منگا دوں گا, انتظام تو کر دوں گا, مگر پہلے تمہیں میری بات ماننا پڑے گی. انہوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ اللہ والے نے فرمایا کہ کرنا یہ ہے کہ میرے ساتھ پہلے مجھے یہ بتاؤ یہاں آس پاس میں کہیں پانی ہے؟ تو کہنے لگا ہاں پاس میں چشمہ ہے جنگل میں. کہا چلو وہاں پر چلو, وہاں ملے گی. پہنچ گئے. حافظ عادل رضا سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے, تمہارا جلسہ ماشاءاللہ کامیاب ہے, اللہ تمہیں سب کو خوش رکھے, شاد آباد رکھے. کمیٹی والوں کے لیے میری خاص دعائیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, اسٹیشن پہ جب یہ لینے پہنچے نا بچے, تو وہ چھوٹا والا جو کیا نام ہے اس کا, شارزہ, ہاں وہ بیٹھا دیکھو. یہ بچہ اسٹیشن پہ جب مجھے لکھنؤ لینے پہنچا تو میں یہ کہنے والا تھا کہ بھائی بچے کو لانے کی ضرورت, میں اس سے کہنے لگا بیٹا تجھے رات میں آنے کی کیا ضرورت تھی, تو سو جاتا آرام سے. کہنے لگا حضرت میں کمیٹی والا ہوں. میں نے کہا اچھا. پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں کہا بچہ ہے مگر بڑا سچا ہے, بڑا پکا ہے. یعنی اسے کم از کم امام صاحب نے, انہوں نے یا ان لوگوں نے یا یہاں کے ان بزرگوں نے یا اس کے ماں باپ نے کم از کم اتنا تو سکھا دیا ہے کہ نبی کا جلسہ ہوگا تو مولانا بھی آئیں گے, اور مولانا آئیں گے تو انہیں عزت سے لے کے بھی آنا. یعنی اتنا تو سمجھ گیا کہ مولوی کا ادب کرنا چاہیے, ورنہ تو آج کل قوم کہاں ادب کر رہی ہے, بے ادبی کر رہی ہے دبا کے. امام کی کوئی عزت ہی نہیں, کوئی حیثیت ہی نہیں. کوئی امام کہتے کہ جی نکاح نہیں پڑھاؤں گا, اگر ڈی جے بجایا تو کہنے مت پڑھا, ہم دوسرا لائیں گے. کسی ایسے کو لاتے جسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں مقدمہ کیا چل رہا ہے, اور بیچارہ غریب باہر سے آتا, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ آ کے نکاح پڑھا دیتا. تو امام کہتے ہیں جی تم نے نکاح کیوں پڑھایا, ادھر پوری آفت. مگر لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے شادیوں میں ڈی جے بجانے میں, ناچنے گانے میں. شراب کی بات کر رہے ہیں نا ہم, شراب جب پیتا نا آدمی تو شراب کے ساتھ یہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں. حضور نے فرمایا ام الخبائث ہے, تمام برائیوں کی ماں ہے. شراب پیے گا تو جوا بھی کھیلے گا, شراب پیے گا تو ناچنا گانا بھی کرے گا, شراب پیے گا شہوت بھی بیدار ہوگی, شراب پیے گا حرام کاری بھی کرے گا, شراب پیے گا بدکاری بھی کرے گا, شراب پیے گا گالیاں بھی دے گا. شراب پی پی کے زبان کتنی گندی ہو جاتی ہے جانتے, کتنی گندی ہو جاتی ہے. آؤ میرے پیارے سنو, ایک قطرہ شراب کا اگر حلق سے اتر گیا, فرمایا گیا ایک قطرہ اترنے کی وجہ سے 40 روز تک اس شخص کی نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ والے نے فرمایا شراب چاہیے, کہاں چاہیے, کہا پانی کا چشمہ بتاؤ کہاں, یہاں ہے. لے کر گئے پانی کے چشمے پہ پہنچے, انہوں نے کہا جی پانی کا چشمہ تو یہ ہے, منگاؤ شراب. اللہ والے نے فرمایا شراب تو ملے گی مگر پہلے جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو. انہیں تو شراب کی ضرورت تھی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا نشہ کرنے والے میں ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی, سمجھ رہے ہو, اسے جب تک نشہ ملتا نہیں ہے نا وہ بے چین رہتا, پریشان رہتا, بے چین رہتا. وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے, وہ میڈیکل اسٹور چلاتا ہے. ایک روز میں بیٹھا تھا وہاں پر, ایک نوجوان لڑکا, تقریباً اس کی عمر 18 سال ہوگی, 17-18 سال کا, پتلا دبلا, کھانپ رہا ہے. مجھے لگا کہ یہ شاید بیمار ہے, بخار ہے, یہ دوائی لینے آیا ہے. وہ آ کے ہمارے چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کہ مجھے فلاں چیز دے دو. میں تو نام بھی نہیں جانتا, وہ چیزیں ایسی ایسی چیزیں چل رہی ہیں آج کل. اس نے کہا نہیں ہے. وہ صاحب اس کے پیروں میں گر گیا, کہنے لگا کچھ بھی کرو مجھے دے دو. اس نے کہا ہے ہی نہیں تو کہاں سے دوں, میں رکھتا ہی نہیں. پیروں میں گر گیا, کہنے لگا مجھے چاہیے. تو اس نے بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ نشہ کرنے والا ہے, نشے کی چیز مانگ رہا ہے. ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے جب تک نہیں ملے نا تڑپتے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, لوٹتے ہیں, تمہارے پیر پکڑ لیں گے, جو کرنا پڑے کریں گے. کہیں چوری کریں گے, کہیں ڈکیتی کریں گے, کہیں مار کھائیں گے, کہیں بھیک مانگیں گے, کچھ بھی کرنا پڑے, مگر کسی بھی حال میں جب تک انہیں نشہ نہیں ملے گا جب تک یہ تڑپتے رہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, نئے نئے بچے 18-18 سال کے میری قوم تو برباد ہو گئے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. بولو وہ جوان جنہیں مصطفیٰ کے دین کا لمبردار بننا تھا, وہ آج شراب اور لت میں پڑ کر نالیوں میں گندے پڑے ہیں, کیڑوں کی طرح رینگ رہے ہیں. مگر کسی قوم کے کسی رہبر رہنما کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں ان کا خیال کروں, انہیں اس دلدل سے نکال کے انہیں ایک اچھی زندگی دوں. کسی کو ہوتی ہے فکر؟ نہیں ہوتی.
نہیں ہوتی کسی کو فکر، مگر سنو میرے عزیزوں، فکر اگر کی ہوتی تو آج یہ بچے نشہ نہیں کر رہے ہوتے، اگر فکر کی ہوتی تو آج یہ بچے شرابیں نہیں پی رہے ہوتے، ان کے ہاتھوں میں کتابیں دی ہوتی، ان کے ہاتھوں میں قلم دیے ہوتے، ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل نہ آتی، ان کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی، ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا، ان کے ہاتھ میں بخاری ہوتی، ان کے ہاتھ میں مسلم ہوتی، ان کے ہاتھ میں ترمذی ہوتی۔ نہیں دی آپ نے، نہیں بنایا ان کو عالم، نہیں بنایا ان کو حافظ، نہیں بنایا ان کو ڈاکٹر، نہیں بنایا انجینئر، نہیں بنایا تم نے ان کو پی ایچ ڈی نہیں کروائی، وکیل نہیں بنایا، کچھ نہیں بنایا، نہیں بنائے تم نے جج، نہیں بنائے تم نے آئی پی ایس، نہیں بنائے تم نے آئی اے ایس، کچھ نہیں کیا تم نے، صرف اور صرف تماشا دیکھا ہے۔ قوم برباد ہوتی رہی اور قوم کے رہنما تماشا دیکھتے رہے۔ بتاؤ کسی قومی رہنما نے کوئی کالج بنا کے دیا؟ کسی نے کوئی تمہیں ہاسٹل بنا کے دیا؟ کہ اس قوم کو کبھی فکر ہوئی کہ کالج اپنے بنائے؟ کہ اس قوم کو کبھی فکر ہوئی کہ اسکول اپنے بنائے؟ کہ اس قوم کو کبھی فکر ہوئی کہ غریب بچوں کو مفت میں تعلیم دینے کے لیے اسکول کھولے؟ کہ اس قوم کو کبھی فکر ہوئی کہ ہم اپنے ہاسٹلز بنائیں، انجینئرنگ کالج بنائیں، لا کالج بنائیں، میڈیکل کالج بنائیں؟ نہیں ہوئی نا فکر۔ اگر کوئی بناتا بھی ہے کوئی اسکول تو وہ صرف اور صرف بزنس کے لیے بناتا ہے، تجارت کے لیے بناتا ہے، وہ قوم سے کوئی ہمدردی نہیں کرتا، اسے اپنی قوم سے، اپنی ملت سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہے، وہ صرف تجارت کرتا ہے۔ نہ میرے عزیز، تجارت نہ کرو، تعلیم کبھی تجارت کے لیے نہیں ہوتی ہے، تعلیم کو عام کرو۔ میرے مصطفیٰ نے تو پیغام دیا تھا، اے میری امت کے لوگوں تمہیں میں پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آگوش تک علم حاصل کرو، مگر تم نے اپنے بچوں کو جاہل بنا دیا، اپنے بچوں کو تم نے کتابیں نہیں دی، اپنے بچوں کو قلم نہیں دیے۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہر جگہ پر رسوائی ہے، ہر جگہ پہ ذلت ہے۔ آج کچہری کے اندر دوسرے کا بچہ وکیل ہے، میرا بچہ کچرے پہ شراب پی کے پڑا ہے۔ آج کچہری کے اندر کسی دوسرے کا بچہ بیٹھا ہوا جج کی کرسی پہ ہے، میرا بچہ شراب پی کے نالی میں پڑا ہے، مگر میری قوم تجھے کبھی فکر نہیں ہوتی کبھی فکر۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو صرف موبائل چل رہے ہیں، صرف موبائل چل رہے ہیں۔ رات کا سناٹا ہو، ٹھنڈ کا موسم ہو، اماں ابا سب سو گئے، بیٹی لحاف کے اندر لیٹ کے موبائل چلا رہی ہے، اماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں بیٹی کے پاس ایک الگ سے موبائل بھی ہے۔ بیٹا موبائل چلا رہا ہے، لحاف کے اندر منہ ڈھک کے ماں کہہ دیتی ہے نا کبھی کبھی ایک دو بار، بیٹا رکھ دے بس، بہت رات ہوئی سو جا، تو وہ یوں لحاف کو ڈھک کر پوری طرح سے خود کو کور کرتا ہے، پھر یوں موبائل لے کے پھر موبائل چلاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ اس میں گندی فلمیں دیکھتا ہے، گندی فلمیں دیکھ کے رات گزارنے والے۔ تو قوم کا مستقبل ہے، تجھے اس لیے تو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا کہ تو اپنی زندگی کو یوں برباد کر دے، تجھے تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ جب جب اسلام کو تیری ضرورت پڑے تو کبھی خالد بن ولید بن کے آئے، کبھی نور الدین زنگی بن کے آئے، کبھی صلاح الدین ایوبی بن کے آئے، جب جب تیری ضرورت پڑے تو میدان عمل میں نکل کے آئے۔ مگر ہائے افسوس، کیا ہو رہا ہے؟ موبائل چل رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی بیٹیاں ننگی ہو رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، اپنی بہنوں کو ننگی ناچتا ہوا دیکھ رہا ہے موبائل میں۔ موبائل نے تباہ کر دیا اس قوم کو۔ آج یہ آزاد مزاجی اتنی آ گئی، نہ کسی بہن کے سر پہ دوپٹہ ہے، نہ کسی بہن کے اندر کوئی غیرت کوئی شرم باقی رہ گئی ہے، سب یوں اس طرح سے بے پردہ گھوم رہی ہیں، سب بے پردہ ادھر ادھر۔ دیکھو لکھنؤ کی مارکیٹ میں، اناؤ میں جا کے دیکھو، دلی میں جا کے دیکھو، جہاں جا کے دیکھو، ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھو، بے پردہ تمہاری بیٹیاں، تم جا کر ریلوے اسٹیشن پہ دیکھو بے پردہ تمہاری بیٹیاں، تم جا کر شاپنگ مالز میں دیکھو بے پردہ تمہاری بیٹیاں۔ تمہیں کیا دیا؟ ماڈرنٹی کی بات کرتے ہو، اس ماڈرنٹی نے دیا کیا ہے؟ ارے تمہاری بیٹیوں کو تمہاری سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے بے پردہ کر دیا، تم تماشا دیکھ کے رہے۔ اے میری بہنوں، تمہیں بھی میرا پیغام ہے، وہ میری بہن جو سمجھتی ہے ماڈرنٹی اسی کا نام ہے دوپٹہ نکال کے پھینک دو، جو سمجھتی ہے ماڈرنٹی اسی کا نام ہے اب ہمیں جو ہے ماڈرن بن کے زندگی گزارنی ہے، شراب پی لو، جو سمجھتی ہے ہماری بہن کی ماڈرنٹی اسی کا نام ہے، نہ مذہب دیکھو نہ نسل دیکھو، بس کسی سے بھی غیر مسلم سے شادی کر لو۔ ارے خنزیر کھانے والے کے بستر پہ جانے سے پہلے سوچا ہوتا تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ خنزیر کھانے والے کے بستر پہ جانے سے پہلے تو نے کیوں نہیں سوچا تو کنیز فاطمہ بن سکتی ہے؟ تو نے کیوں نہیں سوچا جب اس شراب پینے والے کے لبوں سے لب لگا دیے تجھے کیوں حیا نہیں آئی، کیوں غیرت نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے تو یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا، تجھے جلایا جا رہا تھا، تجھے دبایا جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے، میرے آقا نے اس دور کے اندر جب تیری کوئی عزت نہیں تھی، عزت تجھے مصطفیٰ نے عطا کی ہے، تجھے تو بانٹا جا رہا تھا، بیچا جا رہا تھا، تجھے جلایا جا رہا تھا، دبایا جا رہا تھا، جس نے عزت دی مدینے والے آقا نے عزت دی۔ اس دور میں میرے آقا نے اعلان کیا تھا، میرے مصطفیٰ نے عزت دی تو کیسے؟ اس دور میں جب بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، میرے آقا نے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹیوں کو عزت میرے مصطفیٰ نے دی تھی، اے میری بہنوں عزت نبی نے دی ہے، خدا کے لیے اس عزت کا ذرا خیال کر لو۔
کوئی عزت دے سکتا ہے؟ جو اسلام نے عزت دے دی کوئی دے سکتا ہے دنیا میں؟ یہ تو تمہیں ننگا کر رہا ہے. کتنا ننگا کر دیا, کتنا ننگا کر دیا, اور کتنا تمہاری عزتوں کو پامال کر دیا. سوچیں تو صحیح ذرا. ایک ماچس بھی بغیر عورت کی تصویر کے نہیں بکتی جو 1 روپے میں بک رہی ہے. بولو. ایک ماچس اس کی قیمت ہے 1 روپیہ, مگر تصویر اس پہ بھی عورت کی. کتنا سستا کر دیا عورت کی عزت کو کہ 1 روپے میں ماچس کی ڈبی پہ تصویر عورت کی. کتنا سستا کر دیا عورت کی عزت کو. مگر اسلام نے کیا عزت دی, اسلام نے کیا مقام دیا, اسلام نے وہ عزت دی کہ اسلام نے کہا جیسے خزانہ چھپا کے رکھتے ہو ویسے یہ بیٹیاں, یہ بہنیں, یہ عورتیں خزانہ ہے, انہیں گھروں میں چھپا کے رکھو. مگر نہیں دکھاوا بہت. تو بہرحال میں بات کو جلدی سمیٹ رہا ہوں, سنیں. اللہ والے نے فرمایا شراب چاہیے تو پھر جیسے میں کروں گا ویسے تمہیں کرنا پڑے گا. اللہ والے نے فرمایا جیسے میں کروں گا تمہیں بھی کرنا پڑے گا. کہنے لگے کیا کرنا ہے؟ اللہ والے نے فرمایا اب میں جیسے کروں گا ایسے کرنا. تو اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی نے کیا کیا, آپ نے وضو کرنا شروع کر دیا. ادھر اللہ والے نے وضو کیا, انہوں نے دیکھا یہ شرابی بھی پیچھے پیچھے وضو کرنے لگے, ان کا بھی وضو مکمل ہوا. اللہ والے نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ, اب ملے گی شراب. یہ پھر آگے بڑھے. اللہ والے نے دریا کے کنارے چشمے کے قریب میں, اس چشمے کے قریب میں آ کر مصلا بچھا دیا, کھڑے ہو گئے. تم بھی میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, جیسے میں کروں ویسے تم بھی کرنا. یہ بھی کھڑے ہو گئے. اللہ والے نے یوں نیت کی, ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھ باندھ کے نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے. ادھر ان شرابیوں نے دیکھا, انہوں نے بھی نیت کی, یہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ والے نے قیام کیا, قیام کے بعد میں رکوع کیا, رکوع کے بعد میں سجدے میں سر رکھ دیا, انہوں نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا. اللہ والے نے رو کر آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا, اے پروردگار, ان کے سروں کو جھکانا میرا کام تھا, اب ان کے دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے. اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا, منزل پہ پہنچانا تیرا کام ہے. تو اولیاء کرام نے تو شرابیوں کو یہاں لا کے کھڑا کیا, پھر وہ وقت کے ولی بن گئے. اور آج کا یہ جو اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے یہ چلم لے کے آ رہا ہے. وہ شرابیوں کو ولی بنا رہے تھے اور یہ اپنے آپ کو ولی بتانے والا اچھے بھلے لوگوں کو نشیڑی بنانے میں لگائے. ایسا فرضی پیر مارکیٹ میں ٹہل رہا ہے, یاد رکھنا, بچ کے رہنا ان سے. قرآن نے تو پہچان کرائی ہے. بتاؤں قرآن نے کیا پہچان کرائی ہے ولی کی؟ بتاؤں. آؤ میرے عزیزو قرآن پڑھو, اس کی نہ ماننا, ایسے ویسوں کی نہ ماننا, اللہ کی بات مانو. قرآن میں اللہ نے ولیوں کی پہچان کرائی. اللہ کا قرآن کہتا ہے قرآن سن کے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العامرون بالمعروف. یہ قرآن میں اللہ نے صفات بیان کی. عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ نے قرآن میں ولیوں کی پہچان بتا دی. وہ ولی نہیں ہوتا جو عورتوں سے پیر دبوائے, وہ ولی نہیں ہوتا جو چاولوں میں بوٹیاں ٹٹولے, وہ ولی نہیں ہوتا جو پچرنگی میٹھا مانگے آ کر, وہ ولی نہیں ہوتا ہے جو تمہاری جیبوں پہ نظر رکھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ولیوں کی صفات یہ ہے, ولیوں کی کوالٹیز یہ ہے. پہلی کوالٹی ولی کی یہ ہوتی ہے, ولی وہ ہے جو اللہ سے توبہ کیا کرتا ہے. توبہ کرنے والا ولی ہوتا ہے جو خود توبہ نہ کرے, وہ کسی اور کو کیا توبہ کروائے گا. اے لوگوں توبہ کرو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج اپنے آپ کو بدلو, آج اپنے معاشرے کو بدلو. کیا کچھ نہیں ہو رہا اس معاشرے میں. ایک حدیث سنیں, میں اکثر سناتا بھی ہوں اور اسی پر میری تقریر کبھی اختتام ہو جائے گا. کتنا ہوا؟
1 بجے مگر ماشاءاللہ موہان کے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. گھڑی میں ضرور 1 بجا ہے مگر کسی کے چہرے پہ گھڑی میں جو بجنے ہیں بجتے رہے. اچھا چلیے اب ذرا مسکرا کے کہیں سبحان اللہ. میں آپ کو سناؤں ایک حدیث آخری اور اس کے بعد میں تقریر میری ختم ہو جائے گی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. 3 باتیں بتاؤں گا. ایک حدیث مصطفیٰ کی سنو, اکثر سناتا ہوں, آپ کو بھی سناتے جا رہا ہوں, یاد رکھنا. تاجدار مدینہ والی مومن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں جنت میں بڑی چیز ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اللہ اکبر. کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ. جنت تو بڑی چیز ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. آقا نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں, جنت تو بڑی چیز ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. کون ہے؟ حضور نے فرمایا پہلا بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا, جنت تو بڑی چیز ہے, اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یہ جو باپ کی جنت سمجھ رہے ہو نا کہ ایسی مل جائے گی, غلط ہے. اگر اللہ اپنے عدل سے کام لے لے, عمل کوئی نہیں تمہارے میرے پاس میں بخشش کا. اگر اللہ اپنے عدل سے کام لے تو عمل کوئی نہیں ہے کہ بخشے جائے. ہاں اس کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہیں, اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے, اس کے محبوب کی شفاعت پہ بھروسہ ہے. لیکن یاد رکھو شفاعت اگر حضور کی چاہیے تو حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو ذرا نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرو, تبھی تو نبی کی شفاعت نصیب ہوگی. مصطفیٰ کی آنکھیں تو ٹھنڈی کرو کبھی. اور سنو دوسرا کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دوسرا وہ جو شراب پیا کرتا ہے, اسے جنت میں بڑی چیز ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اللہ اکبر. شراب پینے والے کو جنت تو بڑی چیز ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. تیسرا کون ہے جانتے ہو؟ بہت خطرناک. یہ تمہارے میرے گھر کا رونا, میرے بھائی, اس قوم کا رونا, یہ ہم ہیں, ہمارا رونا. میرے آقا نے فرمایا تیسرا وہ ہے جس کی گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو, اسے جنت میں بڑی چیز ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جنت میں تو ہر انسان جانا چاہتا ہے, عورتوں کو کوئی روکنے کو تیار نہیں. حضور نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو نا, جنت کی تو وہ بڑی چیز ہو گئی. جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. اے میری بہنوں, خدا کے لیے اپنے سروں کو ڈھکا کرو, پردہ کیا کرو. اللہ نے تمہیں عزت دی ہے, اسلام نے تمہیں عزت دی ہے, پیغمبر اسلام نے عزت دی ہے. سمجھو ذرا اپنی عزت کو سمجھو. یوں بے پردہ نہ گھوما کرو, یوں ہی آوارہ نہ گھوما کرو. یوں ہی تو وہ گھومے جن کا کوئی وارث نہ ہو. ہم لاوارث نہیں ہیں. اے میری بہنوں, تم لاوارث نہیں ہو. تمہارے ساتھ آگے اگر شوہر چلتا ہے, وہ اکیلا ایک مرد نہیں چلتا. وہ اکیلا آگے اس لیے نہیں چلتا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے چل رہا ہو, صرف یہ تصور لے کے نہیں چلتا کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کے چل رہا ہے. نہیں, وہ تیرے آگے چلتا ہے, وہ اس لیے چلتا ہے تاکہ دنیا میں پتہ لگ جائے, کوئی اس کی طرف گندی نظر نہ ڈالنا, اس کے آگے اس کا محافظ جا رہا ہے. تم سمجھتے ہو ہمیں قید کر دیا, کہیں جائیں تو یہ ہمارے آگے چلیں گے, ان کے پیچھے. ارے اللہ نے تیرے شوہر کو تیرا محافظ بھی بنایا ہے. اللہ نے محافظ بھی بنایا ہے. شوہروں کی عزت کیا کرو, اپنے گھر والوں کی عزت کیا کرو, ماں باپ کی عزت کیا کرو. آج جو بے حیائی ہے اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں. آج بچوں کو دیکھو, نہ باپ کی عزت کی پرواہ ہے, نہ ماں کی عزت کی فکر ہے, نہ کسی اور کی عزت کی پرواہ ہے. آج یہ دنیا میں ڈرامے بازی چلی ہے, کہتے ہیں بھاگ کے شادی کر لو, اگر کسی کو پسند کر لیا ہے بھاگ کے شادی کر لو. او بھاگنے والے نوجوان, او بھاگنے والی میری بہن, تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا تو بھاگ کے چلی جائے گی, تیرے باپ کی پگڑی سب کے پیروں میں آ جائے گی. تیرا باپ تو نظریں اٹھا کے بھی نہیں چل پائے گا. تو بھاگ گئی, تو نے سوچا نہیں کہ باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. تو بھاگ گئی, مگر ادھر باپ جب راستے میں نکلا, لوگ دیکھ رہے عجیب نظروں سے, اسے حیا آ رہی ہے, نظریں جھکا کے جا رہا ہے. تو بھاگ گئی, تو نے ویڈیو بھی بنا کے ڈال دیا, کوئی ہمیں نہ ڈھونڈے. تو نے یہ بھی اس میں کہہ دیا ہم پولیس سے بھی مدد چاہتے ہیں, ہمارے گھر والے ہمیں پریشان کر رہے ہیں. ارے وہ پریشان نہیں کرتے, ان کے دل کی کیفیت دیکھ, ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے, ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. تو جاتی ہے ان کی عزت کا جنازہ
نکل جاتا ہے، تو جاتی ہے وہ زندہ تو ہوتے ہیں مگر ایک لاش کی طرح زندہ ہوتے ہیں، اپنا بوجھ ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ کئی بار تو سوچتے ہیں زہر کھا کے مر جائے، کیونکہ تانے بڑے ملتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ بھی تانے دیتے ہیں، محلے والے بھی تانے دیتے ہیں، اس کی بیٹی بھاگ گئی، اس کی بیٹی بھاگ گئی، اس کی بہن بھاگ گئی، تو بھاگ جاتی ہے، میرے بھائیوں کا رستوں میں نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ ان کے دل کی کیفیت کبھی نہیں سمجھی تو نے؟ تو گھر میں کہہ دیتی ہے شادی میری اس سے کروا دو ورنہ زہر کھا کے مر جاؤں گی، مگر تو نے یہ نہیں سوچا تیری ماں تیرے لیے کتنا پیار رکھتی ہے دل میں، تیرا باپ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، ساری زندگی تیری شادی کے لیے کماتا رہا، سوچ رہا تھا بیٹی جوان ہوگی اچھے سے شادی کروں گا، وہ اس فکر میں لگا تھا بیٹی کو عزت سے رخصت کروں گا، تو کہنے لگی میرے باپ کو، میرا باپ تو الگ عجیب باتیں کر رہا ہے، تو کہنے لگی میری ماں میری مرضی کی شادی نہیں کر رہی ہے۔ ارے سوچ لے ذرا سوچ لے، تو مرضی کی شادی کی بات کرتی ہے، تجھے تمیز کتنی ہے، تجربہ کتنا ہے، لوگوں کو جانا تو نے کتنا ہے، پہچانا تو نے کتنا ہے، تیرا باپ تیرے سینے میں جو دل، تیرے باپ کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں جو تیرے لیے محبت اور پیار ہے وہ دنیا میں کسی اور کے دل میں نہیں ملے گا۔ تیری ماں کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں جو تیری محبت ہے وہ لاکھ دعویٰ کرے وہ محبت کسی اور کے دل میں نہیں ملے گی۔ تو خدا را یہ بے حیائی جو معاشرے میں ہے نا، خدا کے لیے کنٹرول کرو ذرا، اور ہماری ذمہ داری ہے سب کی، کنٹرول کرنا ہے، بدلنا پڑے گا معاشرے کو، ورنہ یاد رکھو بربادیاں مقدر بن جائیں گی، تباہیوں سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، بربادیاں مقدر بن جائیں گی۔ حضور غوث اعظم سرکار کی محفل سجانے والوں محفل سجائی ہے تو آج یہ عہد کر کے جاؤ کہ اگر ہم اس جلسے میں آئے تھے آنے سے پہلے اگر بے نمازی تھے تو جائیں گے تو ہم نمازی بن جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور یہ جتنے کمیٹی والے ہیں بچے، ان بچوں سے اور ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے تعاون کیا ان تمام لوگوں سے میری درخواست، عہد کر لو آج سے کہ جلسہ تو کرا ہی رہے ہیں، جلسہ بھی کرائیں گے، مگر آنے والا جلسہ جو ہوگا نا وہ اس شان کے ساتھ کرائیں گے کہ ہم جلسہ کرانے سے پہلے لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ جلسہ کرانے والا مسجد سے نکل رہا ہے، جلسے کا چندہ بھی کر رہا ہے، پھر نماز کا وقت ہوا مسجد میں پہنچ گیا ہے، یہ مسجد کا نمازی بن جائے۔ جلسہ کرانے والا تو کم سے کم اتنا بدلے کہ اگر بے نمازی تھا نبی کی محبت ہے جلسہ کرا رہا ہے تو نمازی بن جائے، اگر بری عادتیں تھی تو چھوٹ جائیں، اور خدا را بدلو اپنے آپ کو، طریقے بدلو، اپنی زندگیوں کو بدلو، یہ نہ کہا کرو کہ زمانہ خراب ہے، یہ کہا کرو ہم خراب ہیں، اگر ہم صحیح ہو جائیں تو زمانہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ ہم اگر سمجھ جائیں، ہم اگر صحیح ہو جائیں تو زمانہ تو یار خود بخود صحیح ہے نہیں۔ زمانے کو قصوروار ٹھہراتے ہو، خود اپنے جرموں کو کبھی جھانک کے نہیں دیکھتے، دوسروں کے عیب تو ہمیشہ نظر آتے ہیں، کبھی اپنی خامیوں پہ بھی نظر ڈالا کرو۔ غوث اعظم سرکار کی محفل سجانے والوں، کبھی ہم گناہ کر کے نادم نہیں ہوتے، کبھی گناہ کر کے ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ غوث اعظم سرکار تو گناہ بھی نہیں کیا کرتے تھے پھر بھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، وہ نیک پرہیزگار متقی مگر پھر بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، روتے تھے۔ حضرت امام ابو علی حیاتی فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک انسان رو رہا ہے، پتھروں پہ سر رکھ کے رو رہا ہے، کہہ رہے مولا پروردگار اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ رو رو کے کہہ رہا یا اللہ کل قیامت کے دن یا اللہ تو میرا حساب نہ لینا، رو رو کے کہہ رہا مولا اے میرے پروردگار کل قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، اے اللہ میرا حساب نہ لینا، رو کے کہہ رہا ہے اے مولا اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو اے میرے اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا کر دینا۔ مزے سے زندگی گزارنے والوں کی عربی کرنے والوں ذرا سنو تو صحیح، رونے والا رو کے کہہ رہے مولا میرا حساب نہ لینا، اور اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو یا اللہ مجھے اندھا کر دینا، نابینا کر دینا۔ رونے والا رو رہا ہے، چیخ نکلی ہے، رونے والا زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ حضرت امام ابو علی حیاتی فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے جا کے دیکھا کون ہے جو اتنی شدت سے رو رہا ہے، کہتے اب ذرا توجہ سے جملہ سننا، اب ذرا توجہ سے سننا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ کہنے لگے میں قریب گیا، میں نے جا کے دیکھا کون رو رہا ہے، کہتے میں حیران ہو گیا جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا میرا کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکل گئی۔ وہ رونے والا کوئی اور نہیں تھا، ولیوں کا ولی، پیروں کا پیر غوث اعظم رو رہے تھے۔
سرکار غوث اعظم تو رو رو کے اللہ سے مولا میرا حساب نہ لینا، اور حساب لینا ضروری ہو جائے تو مجھے نابی نہ کر دینا۔ غوث اعظم کا ماننے والا کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ حشر کی پرواہ نہ قبر کی پرواہ ہے، کہتا ہے مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اے حضور غوث اعظم کے ماننے والوں، اے ولیوں سے محبت رکھنے والوں، اے بزرگوں کا فیض حاصل کرنے والوں، ادھر غوث اعظم سرکار سے محبت بھی کرو اور ادھر اپنی زندگیاں بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، بولو سبحان اللہ۔ یہ رسگلے ہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ ارے بولو، اچھے لگ رہے ہیں؟ بولو، کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ بولو تو پہلے زور سے بولو سبحان اللہ، کیونکہ ان رسگلوں تک اگر پہنچ بنانی ہے تو پہلے میری تقریر ختم کروانی ہے، اور اس کے لیے زور سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں ملیں گے رسگلے، رسگلے تو سامنے رکھے ہیں، مگر میں جو بیٹھا ہوں یہاں چاہیے رسگلے تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں، یہ کلام پتہ ہے کس کا؟ تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کے بھائی حضرت مولانا حسن رضا صاحب کا کلام۔ اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجتی روا غوث اعظم، اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، گرا ہے مصیبت میں بندہ تمہارا، 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 مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا، فقیروں کے حاجت روا۔ حضور غوث اعظم کا نام لیا کرو، اس لیے کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا میرا مرید پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے مجھے پکار لے، ادھر وہ پکارتا ہے ادھر میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ نام حضور غوث اعظم، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں نا میرا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا ہے۔ اگر نام لے رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ حضور غوث اعظم اس پر راضی ہیں کہ تم ان کا نام لو، تبھی نام لے پا رہے ہو، ورنہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میں نہ چاہوں تو کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا ہے۔ آپ کا نام ایسا ہے، آپ کے گھر میں سامان ہے، اس سامان کو لکھ دو یہ سامان حضور غوث اعظم کا ہے، تم اسے رکھ کے ایسی چھوڑ دو، کہیں پھینک دو، کچھ بھی کرو، گھر میں تالا لگا کے مت جاؤ، کھلا چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جس سامان کو کہہ دیا نا غوث اعظم کا ہے، چور اسے کسی بھی حال میں چرا نہیں سکتا ہے۔ گاڑی سے جا رہے ہو سفر میں، لکھنؤ جا رہے ہو یا آگے دلی جا رہے ہو، کانپور جا رہے ہو، الہ آباد جا رہے ہو، اناؤ جا رہے ہو، گاڑی میں بیٹھو کہہ دو یہ گاڑی غوث اعظم کی ہے، انہی کے کرم پہ چلے گی، انہی کے کرم پہ چلتی ہے۔ تو سفر کر کے جب تک گھر واپس نہیں آئے گا نا تو تیرے لیے حضور غوث اعظم کا یہ کرم تجھ پہ ہوگا، تو سارا سفر کر کے گھر آ جائے گا، ایک خروچ بھی تجھے نہیں لگے گی۔ اللہ اس گاڑی کو اور تجھے ہر حادثے سے، ہر ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھے گا۔ بائک پہ بھی نکلا کرو تو تصور کر لے کرو غوث اعظم سرکار کے کرم پہ ہے سب کا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں مصلی بچھا کر تو آپ کے گھر کے چھوٹے بچے بھی ٹوپی پہن کے شوق میں آتے ہیں، آپ کے برابر سے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں ابھی نماز پڑھنا نہیں آتا مگر وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر آپ کی نقل کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچوں کو بچپن سے پتہ لگ جائے کہ نماز فرض ہے، یہ ہم کو پڑھنا ہے، اور نماز کی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ مگر حالات یہ ہیں جب ابا ہی نہیں پڑھتا تو کون سے منہ سے اولاد سے کہے کہ بھئی تو نماز پڑھ، جب اماں ہی نہیں پڑھتی تو کس منہ سے کہے بیٹی سے کہ بیٹی تو نماز پڑھ۔ بھئی ظاہر سی بات، جب اماں بالکل سنیچری بنی گھوم رہی ہے، کپڑوں پہ بڑے بڑے داغ لگے ہوئے ہیں، تو بیٹی کون سی نمازی ہوگی؟ اور یہ کس منہ سے کہے گی کہ للی نماز پڑھ لے؟ للی انہیں کہہ دے گی تو پڑھتی نہ رہی بوا، پہلے تم پڑھ لے، تو نہ للی پڑھتی، نہ للہ پڑھتا، نہ ابا پڑھتا، نہ اماں پڑھتی۔ ہاں مگر ایک کام ہے، چھوٹے سے بڑے تک سب برابر کر رہے ہیں، اس میں کوئی نہیں چوکتا۔
1 سال کا بچہ بھی ہے تو وہ بھی پورا کام کرتا ہے اتنا ہی جتنا آپ کرتے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کو کرتے دیکھا ہے۔ آپ موبائل میں خوب طبیعت سے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو 1 سال کا بچہ بھی پہلے تو پڑے پڑے دیکھتا تھا، اب وہ بھی سمجھ گیا کہ اس میں انگلی چلا کے اس کو ہلانا ہوتا ہے، تو وہ 1 سال 2 سال 3 سال کے بچے بھی رو رہے ہیں اگر موبائل نہ دو تو، رو رہے ہیں اگر انہیں موبائل نہیں دیا جائے تو۔ اور پہلے تو ماں باپ نے خود دیا تھا، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ یہ اب انہوں نے نیا طریقہ ڈھونڈا تھا کہ بچہ موبائل میں لگا دو اور اپنا فری ہو جائے۔ مگر یاد رہے عزیزو، ہمارا کردار ہے ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ایک اللہ والوں کا کردار ہے کافروں کے گھر گھر نماز کو پہنچایا۔ اب اس کے گھر کے اندر جب نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر والے بھی دیکھیں گے۔ اس انگریز کمشنر کی ایک بیٹی ہے، اس نے اس اللہ والے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس لڑکی نے جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں بھی بات آئی کہ آخر کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھا 1 دن 2 دن، مگر جب اچھا لگا نا تو پھر اس نے خیال آیا کہ میں بھی کیوں نہیں ایسا کروں۔ پھر اس نے ایک دن دیکھا کہ اللہ کے ولی نے نماز ادا کی، پھر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اللہ والے کی زبان سے قرآن کی آیتوں کو جب اس نے سنا تو قریب آئی، قریب آنے کے بعد میں کہنے لگی آپ جو پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی نے فرمایا یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ اس نے اتنا سنا تو کہنے لگی ذرا سناؤ، اور سناتے سناتے سمجھاتے بھی جاؤ۔ اللہ والے نے سنایا، اس نے سنا، دل میں اتر گیا، دل میں اتر گیا قرآن، دل میں گھر کر گیا اسلام۔ کہنے لگی ذرا سمجھاؤ، آپ نے جب سمجھایا سمجھ میں بات آ گئی، تھی انگریز کی بیٹی، تھی عیسائی کی بیٹی، مگر جان گئی اسلام کو، پہچان گئی اسلام کو۔ کہنے لگی اللہ والے اب مجھے بھی اپنا دین، اپنا اسلام جو سکھایا ہے اسی میں شامل کر لو۔ کہتی ہے مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور مدینے والے کا، مجھے بھی مدینے والے کی کنیز بنا دو۔ مدینے والے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ ذکر تیرا ہے، محافظ تو ہے، مگر یہ بات سمجھ میں ذرا سی آ جائے کہ حفاظت کس طرح سے فرمائے گا۔ اے پروردگار تیری حفاظت کو تو ہم جانتے ہیں، تجھ سے بڑھ کر محافظ کوئی نہیں ہے، کائنات میں تیرے جیسا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پروردگار تو ہی تو ہے جس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس کی حفاظت فرمائی، اے مولا تو ہی تو ہے جس نے کنویں کے اندر حضرت یوسف کی حفاظت فرمائی ہے، اے مولا حفاظت تو تیری سب سے بڑھ کر ہے۔ اے مولا تو ہی تو ہے جس نے آگ کے اندر حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی ہے، اے پروردگار اے میرے مولا تیری ہی تو حفاظت ہے۔ آج بھی ہم شان سے جی رہے ہیں، آج بھی ہم عزت سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ہمارا محافظ نہیں ہے، فقط تیری امان میں ہے، فقط تیری حفظ و پناہ میں ہے، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ مگر میرے عزیزوں غور کرو، تاجدار مدینہ کے غلاموں، اللہ کی بارگاہ میں عالم خیال میں سوال اگر کیا جائے اے مولا قرآن کی حفاظت کیسے فرمائے گا، اے پروردگار قرآن کو کیسے محفوظ کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا، قدرت کا جواب آئے گا، اے میرے بندو قرآن میں نے نازل کیا ہے، محافظ بھی میں ہوں اور حفاظت ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اس میں نہ ترمیم کی جا سکتی ہے، نہ اسے بدلا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی بگاڑ پیدا کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا محافظ میں ہوں، قرآن کی حفاظت میں کروں گا۔ یا اللہ تو کیسے حفاظت فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آئے گا، میں بچے بچے کے سینے میں اس قرآن کو اتار دوں گا، یہ جہاں جائیں گے قرآن پڑھتے جائیں گے، یہ قرآن پڑھتے جائیں گے اور قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، جشن دستار بندی عارفی کانفرنس۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو بولو نا سبحان اللہ، یا کسی سے پہلے پرمیشن لینی پڑے گی اس کے لیے بھی؟
अरे तुम्हारे बोलने पे तो पहले से पाबंदियां लग रही हैं। एक अल्लाह की पाकी का मामला है, वो भी तुम अगर बयान नहीं करोगे तो फिर क्या है? जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या फरमाया? हिफाजत कुरान की होती रहेगी जी इंशाल्लाह। ये आरिफुल उलूम के अंदर पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे ये कुरान की हिफाजत करेंगे। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो भैया, बहुत अच्छा माइक है आपका, अल्लाह बरकत अता फरमा। ये आरिफुल उलूम में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे ये कुरान के मुहाफिज हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इन्हें कुरान का मुहाफिज बनाया है। आओ चलो मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। खलीफा हारून रशीद, उनका बेटा मामून रशीद का दरबार है। एक यहूदी आया, पढ़ा लिखा मालूम होता है, बड़ा ज़हीन दानिश्वर मालूम होता है। जब आया ना, बड़ी अच्छी बातें की। मामून रशीद ने कहा, इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, जी शऊर है, तो फिर एक बात बता, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेता? अल्लाह ताला एक है, वो वाहिद खुदा है, यकता है, उसकी खुदाई का इकरार क्यों नहीं कर लेता? ऐ लोगों, हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो रब की पाकी का ऐलान करे। हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो इस्लाम को समझे, इस्लाम को अपनाए और अपनी जिंदगी में शामिल करे। मामून रशीद ने कहा, कलमा क्यों नहीं पढ़ता? इसने कोई जवाब नहीं दिया, चला गया। लेकिन एक साल गुजरा, वापस आया। तवज्जो करना, दिल लगाना, बहुत आपको सुकून मिलेगा। एक साल गुजर गया, एक साल के बाद में जब आया तो जैसे पहले आया था उस तरह से नहीं आया। अब आया तो आने का अंदाज बदल गया। जी इस मर्तबा आया तो नबी का गुलाम बन के आया। सुभान अल्लाह। इस मर्तबा आया तो रब का कुरान पढ़ता हुआ आया। एक साल, ज्यादा वक्त नहीं, एक साल। जब दोबारा आया मुसलमान हो गया। एक साल के बाद में दोबारा आया, कुरान पढ़ता हुआ आया। एक साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की अजमतों पे बोलता आया। एक साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की हक्कानियत को बताता आया। एक साल के बाद में दोबारा आया, अल्लाह के कलाम की अजमतों को बयान करता आया। एक साल के बाद में दोबारा आया तो ये कलमा पढ़कर आका का गुलाम बन के आया। मादीपुर और अतराफ के मुसलमानों सुनो, तवज्जो करो, बात को करीने से सुनना। दो ही बातें मुझे समझ में आती है, या तो आप बहुत डूब के सुन रहे हो या फिर बिल्कुल ऊब के सुन रहे हो। लेकिन मेरा नजरिया है कि आप डूब के सुन रहे हो, और डूब के सुन रहे हो तो ये बात आपको यकीनन बोलने पे मजबूर करेगी। एक साल के बाद में आया, अल्लाह के कलाम के बारे में, उसकी हक्कानियत के बारे में बोलता आया। बड़ी उम्दा तकरीर की, बड़ा उम्दा बयान दरबार के अंदर दिया। तो फिर खलीफा ने इसको बुलाया, कहा एक बात बता दे, एक साल पहले आया था, मैंने कहा था कलमा पढ़ ले, मैंने कहा था मुसलमान हो जा, तब तूने कोई जवाब नहीं दिया था। अब क्या हुआ कि तू नबी का गुलाम बन गया? अब क्या हुआ कि तूने कलमा पढ़ लिया? मदरसे में आने वालों, मदरसे में चंदा देने वालों, मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वालों, अब अपनी किस्मतों पे नाज करना। एक साल के बाद में जब सवाल किया गया क्या हुआ, क्या वजह है, किस लिए कलमा पढ़ा, तो कहने लगा, सुनो मामून रशीद, जब मैं तुम्हारे दरबार से गया, मैंने दो नुस्खे इंजील के लिए, दो नुस्खे तौरात के लिए, तौरात इंजील, कहता है मैंने दोनों किताबों के अंदर बदलाव किया, दोनों में तरमीम की, तौरात को भी बदला, इंजील को भी बदला। कहता है बदलने के बाद में मैं तौरात के दोनों नुस्खे लेकर यहूदियों के बड़े आलिमों के पास गया। मैंने जाकर कहा ये मेरे पास में तौरात है, तुम इसको खरीद लो। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कीमत दी, तौरात ले ली, रख ली। कहता मैं वापस चला आया, फिर मैं ईसाइयों के बड़े पादरियों के पास गया। मैंने बाइबिल को जो तरमीम किया था, इंजील में जो बदलाव किया था, वो इंजील के नुस्खे लेकर गया। मैंने जाकर कहा ये इंजील है, ये मेरे पास है, इसको खरीद लो। कहता है उन्होंने भी दोनों नुस्खे लिए, रकम दी, खरीद लिया। फिर कहता है मैंने कुरान मजीद लिया, मैंने कुरान में बदलाव किया, मैंने कुरान में तरमीम की। कुरान में तरमीम करने के बाद में कहता है मैं मदरसे के अंदर चला गया। एक मदरसे में जाकर मैंने कुरान के दोनों नुस्खे रख दिए और मदरसे के मुदर्रिस से कहा, उस आलिम दीन से कहा कि ये कुरान मजीद है, ये कुरान के दो नुस्खे हैं, इनको खरीद लो, मुझे इसका हदिया दे दो, अपने पास रख लो। हजरत ने जैसे ही मौलाना ने सुना, मदरसे के आलिम ने सुना, उन्होंने फरमाया रुक जाओ, ठहर जाओ, खरीदेंगे, हदिया तो करेंगे, मगर पहले जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि तुम आए हो, तुम्हें हम तुम्हें जानते
نہیں ہے, کیسا لائے ہو, کیا لائے ہو؟ تو پھر عالم دین نے کہا بیٹھ جاؤ. کہتا ہے مجھے بیٹھا دیا. پھر انہوں نے اپنے مدرسے میں, اپنی درسگاہ میں پڑھنے والے ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں کہا اے بچے ذرا چیک کر کے دیکھو قرآن مجید لایا ہے, ذرا چیک کر کے دیکھو کیسا ہے, کوئی اس نے ترمیم تو نہیں کی ہے؟ کہتا چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے قرآن زبانی پڑھنا شروع کر دیا اور عبارتیں دیکھتا چلا گیا. کہنے لگا ادھر بچے نے قرآن پڑھا, ذرا سا آگے بڑھا اور رک گیا. کہنے لگا اے میرے استاذ محترم, یہ قرآن مجید برابر نہیں ہے, اس کے اندر ترمیم ہے, بدلاؤ ہے, یہ برابر نہیں ہے. کہتا ہے وہ دن تھا میری زندگی میں جس نے مجھے بدل ڈالا, وہ زندگی تھا میری زندگی میں, وہ دن تھا میری زندگی میں جس نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا, جس نے میرے اندر انقلاب پیدا کر دیا. کہنے لگا میں نے اس بچے کو دیکھا, ایک چھوٹا سا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ, اس نے فوراً بتا دیا یہ قرآن نہیں ہے, اس میں بدلاؤ کیا گیا ہے, یہ مکمل ویسا نہیں ہے جیسا ہمارا قرآن ہے, جیسا رب کا کلام ہے, اس کو بدلا کیا, اس کو بدلا گیا ہے, اس میں ترمیم کی گئی ہے. کہنے لگا مجھے سمجھ میں آ گیا, جس قوم کے اندر بچوں کا یہ حال ہو کہ اپنے رب کا کلام اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہو, پھر اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے, پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے, اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا ہے. کہنے لگا میں جان گیا جب تک یہ محافظ ہے قرآن کو بدلا نہیں جائے گا, اور جسے بدلا نہ جائے وہی رب کا سچا کلام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت شاعر اہل سنت سید اختر صاحب جوکھنپوری, قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اثر قرآن کا ہر لفظ دل پر کر گیا, ظلمت باطل میں بھی دل نور حق سے بھر گیا. اور قرآن تو خود کہتا ہے اے قرآن کے ماننے والوں, اے مسلمانوں, مجھے قرآن کہتے ہیں, میرے صفحات کو پڑھ لو, سمجھ لو میرے پاروں کو, میری آیات کو پڑھ لو. اے لوگوں بتاؤ یہی تو قرآن ہے, لیکن آج ہم نے طاقوں میں رکھ دیا. رمضان میں ایک مرتبہ اٹھایا, رمضان میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی اور ایسی کی کہ کمپٹیشن چالو ہو گیا. جی پھر تو کمپٹیشن چل رہا رمضان میں, اور عورتوں کا کمپٹیشن تو پوچھو ہی مت. فون کر کر کے پوچھ رہی چچی کیا پڑھ لی ہے؟ کہہ رہی ہے بچی میں نے کہا ابھی تو بس 3 ہی پڑھے ہیں. کہہ رہی ہے میں نے تو چچی 5 پڑھ لیے. اور مرد بھی دیکھو تو دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن, بس جیسا بھی پڑھ لیں اللہ ماشاء اللہ. ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ 4 پڑھ لیں 5 پڑھ لیں. ہوڑ سے کچھ نہیں ہوتا, قرآن کو سلیقے سے پڑھو, قاعدے سے پڑھو, جی بے شک. پھر قرآن دیکھنا زندگی کو کیسے بدلے گا. یہ قرآن ہی تو تھا جس نے حضرت عمر کی زندگی کو بدل ڈالا بے تھا. شک. یہ قرآن ہی تو تھا. ہاں ماشاءاللہ. شاعر اہل سنت مداح خیر الانام بھائی سعید اختر جوکھنپوری پوری شان کے ساتھ بیٹھے ہیں, میرے بعد میں پڑھیں گے, آپ سنیں گے. اب بولو نہ بولو بعد میں تو تمہیں بولنا ہی پڑے گا, مگر میں بھی تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میرا ساتھ نہیں نبھاؤ گے. دور کا نہیں ہوں, پڑوس کا ہوں تمہارے, تم مجھ سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ سمجھ رہے ہو, ہر موقع پہ میں تمہارے سامنے مل جاؤں گا. ذرا زور سے مچل کے بولو سبحان اللہ. کہنے لگا مامون رشید یہ قرآن ہے, میں سمجھ گیا یہ رب کا سچا کلام ہے. جب چھوٹا سا بچہ قرآن کو بدلنے نہیں دے گا تو قرآن ہی سچا کلام ہے, یہی اللہ کا واحد سچا کلام ہے, اسے بدلا نہیں جا سکتا. اے لوگوں, قرآن نے زندگیاں بدل ڈالی. قرآن یوں ہی تمہارے میرے تک نہیں آ گیا. قرآن کو جو ہم نے سمجھ لیا, جو طاقوں میں سجا کے رکھ دیا, یہ قرآن سجانے کے لیے نہیں تھا. یہ قرآن صرف ایک رسمی طور پر شادیوں میں دینے کے لیے نہیں تھا. ہاں اس لیے دیا جاتا تھا کہ قرآن ہم اپنی بچی کو دے رہے ہیں, جس گھر میں جائے گی اللہ کا کلام پڑھے گی, یہ کلام خدا پڑھے گی, اس گھر کے اندر جھوم جھوم کر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور سنو, یہ جو شادیوں میں قرآن دیتے ہیں, حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضور میری ایک بیٹی اللہ نے مجھے دی, میں بڑا امیر کبیر آدمی تھا, بڑا مال تھا میرے پاس. یہ ماتی پور ہے, یہ پوری جو پٹی ہے نا یہ سنبل تک, یہاں کی شادیاں ہم نے دیکھی ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. یہاں کی شادیوں کا حال یہ, جہیز کی مار اتنی زیادہ
کہ امیر تو شان اپنی بڑھانے میں لگ جاتے ہیں اور غریب آنسو بہانے میں لگ جاتے ہیں. صحیح بات. امیر تو کہہ رہے ہیں چلو کوئی نہیں, یہ بھی دیں گے, وہ بھی دیں گے, یہ بھی دیں گے. دینے کو منع کون کرتا؟ دے دو, مگر زیادہ سجا کر نہ دو, زیادہ اترا کر نہ دو. تمہاری بچی جو دینا ہے دو, مگر غریبوں کا دل نہ ٹوٹے اتنا خیال رکھنا. تم دیتے ہو اس طرح سے دیتے ہو کہ غریبوں کے دلوں پہ بجلیاں گر جاتی ہیں. تم اس طرح سے دیتے ہو کہ غریب کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے, وہ رات کو آ کے آنسو بہاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا کہتا مولا وہ امیر تھا اس نے دے دیا, اے مولا میں غریب ہوں میں کیا کروں گا, میں کہاں سے دوں گا. تو اے میرے غریبوں میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں, حوصلہ نہ ہارنا, ہمت نہ ہارنا. دنیا کے امیر اپنی امیری پہ ناز کرے اور تم اپنے رب کے کرم پہ ناز کرو, اپنے رب کی عطاؤں پہ ناز کرو, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا غریب 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 کی شان کیا. سنو میرے عزیزو, جملہ دے رہا ہوں, غریب غریب تو ہوتا ہے مگر مصطفیٰ کے بے حد قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. غریبوں دل چھوٹا کبھی نہ کرنا, غریبوں آنسو کبھی نہ بہانا, غریبوں کبھی افسوس نہ کرنا, غریبوں کبھی پریشان نہ ہونا. اس لیے کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا, تمہارے میرے آقا نے فرمایا, امام الانبیاء نے فرمایا, اے غریبوں میدان محشر میں غریب بھی کھڑے ہوں گے, امیر بھی کھڑے ہوں گے. امیروں کی لائن لگی ہے, غریبوں کی لائن لگی ہے, سارے امیر بھی ہیں سارے غریب بھی ہیں. مگر سنو میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ بروز قیامت بروز محشر امیروں سے ان کا مال پوچھے گا. بولو پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ کہاں سے کمایا, کہاں سے لایا, حلال تھا یا حرام تھا, جی کیسا تھا, حساب تو دینا پڑے گا نا. ارے میاں کوئی مالدار آدمی اپنے یہاں کسی مینیجر کو رکھتا ہے, منشی کو رکھتا ہے, اس سے حساب لیتا کہ نہیں لیتا؟ بھائی کتنا پیسہ آیا, کہاں کہاں تو نے لٹایا, کہاں کہاں خرچ کیا, حساب دے دے, رجسٹر تیار ہے, حساب تو دینا پڑے گا. جی یاد رکھنا میرے عزیزو, اللہ تعالی میدان محشر میں امیروں سے ان کا مال پوچھے گا اور غریبوں سے اللہ ان کا حال پوچھے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غریبوں سے اللہ کہے گا, غریب بتا کیسی گزری, اللہ اللہ اللہ. کہے گا مولا غریب تھا, پریشان حال تھا, مگر مولا کبھی غریبی پہ میں نے اپنی غریبی کا شکوہ نہیں کیا بلکہ تیری رحمت پہ بھروسہ کیا. بے شک سبحان اے مولا میں نے ہمیشہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کیا, صبر اور شکر کی زندگی گزاری. جب غریب کہے گا مولا میں نے صبر کیا ہے, یا اللہ میں نے صبر و شکر کی زندگی گزاری ہے, اللہ خوش ہوگا, فرمائے گا غریب چل تو اٹھ اور چلا جا جنت میں, تو جنت کے اندر داخل ہو جا. غریب جنت میں جا رہا ہے, امیر اپنا حساب دینے میں لگا ہے. اے میرے عزیزو, تاجدار مدینہ نے فرمایا غریب جنت میں چلا جائے گا, امیر حساب دیتا رہ جائے گا. فاصلہ دونوں کے درمیان کتنا ہوگا؟ غریب امیر کے مقابلے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غریب جنت میں گیا, بے شک, امیر پیچھے 500 سال کے بعد میں حساب دے کے آئے گا. بے شک. حساب جتنا لمبا, ٹائم تو اتنا لگنا ہی لگنا. اب کوئی امیر یہ نہ سوچے کہ یار مولانا ہماری تو بڑی مشکل ہو گئی, تم نے ہمارا تو خیال ہی نہیں رکھا. تو میں کیا ہوں, میری کیا اوقات, خیال تو مدینے کے تاجدار نے سب کا رکھا ہے. بے شک. تاجدار مدینہ والی کائنات نے خیال سب کا رکھا ہے. امیروں تمہارا بھی خیال رکھا ہے, مگر ہاں شرط اتنی سی ہے, امیری اللہ نے دی ہے, دولت دی ہے, تو امیری کا نشہ ایسا نہ ہو جیسا قارون کو تھا, امیری کا خمار ایسا نہ ہو جیسا فرعون کو تھا, امیری کا خمار ایسا نہ ہو جیسا کہ نمرود کو تھا, امیری کا خمار ایسا نہ ہو. بلکہ یاد رہے امیر بننا برا نہیں ہے, اچھا ہے, بنو خوب امیر بنو, خوب مالدار بنو, مگر ایسے مالدار بنو جیسے مالدار حضرت عثمان غنی تھے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایسے مالدار بنو نا, ایسے امیر بنو. کیسے امیر تھے حضرت عثمان غنی, جانتے ہو؟ بتاؤں؟ ارے کچھ تو بولو, سبحان اللہ. منہ تو کھولو, اللہ کے بندو ہو کون سی دنیا میں یہ تو بولو, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا سارے لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ.
ہاتھ بھی ایسے اٹھا رہے ہیں جیسے مس کال لگا رہے ہیں, وہ بھی طبیعت سے نہیں اٹھا پا رہے. حضرت مسئلہ یہ ہے, ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتے ہیں, وہ سمجھ رہے یار یہ مولانا کی باتیں ہیں, یہ مولانا کیا جانے, انہیں تو بس اس سے ہی مطلب ہے ہاتھ اٹھا دو, پیر اٹھا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اور ابھی تو یوسف بھائی پھر بھی تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں, نہ یہ اپنی پہ آ جائیں تو ہاتھ پیر سب اٹھوا دیں گے, بتا رہا ہوں. ناظم لوگ ہی کرتے ہیں یہ کام, مگر میں چاہ رہا ہوں کہ تم سمجھ لو کہ ہاتھ اٹھانا بھی کوئی تمہارے لیے ایسی بات نہیں ہے جس میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے یا تمہاری شان کے خلاف ہو. یہ بڑا ثواب کا کام ہے. کتنا؟ اللہ کا قرآن سنو, رب نے ان ہاتھوں کے اٹھانے کو اپنے قرآن میں کیسے ذکر کیا ہے. سننا چاہتے ہو تو بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, سورہ یاسین ہے, اللہ کا اعلان ہے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ نے اعلان کیا, پروردگار نے بتا دیا, کل میدان محشر میں یہ ہاتھ گواہی دیں گے. رب کے قرآن کا مفہوم ہے ہاتھ بروز قیامت گواہی دیں گے. سنی مسلمانوں, ماتی پور کے جلسے میں آنے والوں, غور کرو, یہ ہاتھ ہر بات کی گواہی دیں گے. ان ہاتھوں سے اگر شراب کا جام اٹھایا, ہاتھ گواہی دیں گے مولا شرابی تھا, شراب پیا کرتا تھا. اگر ان ہاتھوں سے جوئے کے اڈے پہ بیٹھ کر پتے کھیلے ہیں, ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ یہ پتے کھیلا کرتا تھا. اگر ان ہاتھوں سے کسی کو مارا ہے, ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ غریبوں پہ ظلم کیا کرتا تھا, یا اللہ ظالم تھا, غریبوں کو مارا کرتا تھا. اگر ان ہاتھوں سے کسی کو نقصان پہنچایا ہے, یہ ہاتھ گواہی دیں گے. لیکن یہ جملہ سن کر خوش ہو جانا, یہ ہاتھ کل میدان محشر گواہی دیں گے. آج جلسے میں بیٹھے ہو, اگر آج ہاتھوں کو اٹھا لیا اور گواہ بنا لیا, اللہ کا ذکر کر دیا, سبحان اللہ کہہ دیا, یاد رکھنا کل میدان محشر میں یہی ہاتھ ہوں گے. اللہ کے بارگاہ میں, پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے, اے مولا یہ بندہ گناہگار تو تھا, مگر یہ جب بھی تیرے حبیب کے ذکر کی محفل میں آتا تھا, یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا, اور مولا یہ تیری پاکی کا اعلان کیا کرتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہے فائدے کا کام کہ نہیں؟ ہاتھ جب گواہی دیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. میرا یقین کہتا ہے اللہ بندے سے اتنا خوش ہوگا کہ بندے جا چلا جا, کھلے ہیں دروازے. تو ذرا وہ تصور میں وہ نقشہ محشر کا یاد کر کے پھر ہاتھوں کو گواہ بناؤ نا اللہ کے حضور, گواہ بناؤ ان ہاتھوں کو کہ اللہ ہم تیری پاکی کا اعلان کر رہے ہیں, ہاتھوں کو گواہ بنا رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کے زور سے بولو سبحان اللہ. اتنی کم آواز آ رہی ہے میرے کانوں تک بھی نہیں پہنچ رہی ہے, زور سے بولو نا سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. اب کیا پولیس بلا کے لاؤں اس سے زیادہ زور سے بلوانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, کرم فرمائے, ماشاءاللہ بڑے پیارے لوگ ہیں. اب ذرا میری بات سنیں جو میں بات عرض کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے غریبوں پر بھی, اللہ نے کرم کیا ہے امیروں پر بھی. میرے حضور کے صحابی حضرت عثمان غنی کیسے مالدار تھے, کیسے امیر تھے, اپنی دولت آقا کے قدموں پہ قربان کیا کرتے تھے, اپنی دولت اسلام کی راہ میں لٹا دیا کرتے تھے. بے شک. اور ہم تو آج بھی کہتے ہیں, پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا. بے شک. سچائی ہے کہ نہیں؟ بے شک. پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا, مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا. سبحان اللہ. پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا, مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا. راہ حق میں جتنا غلہ پاس تھا سب دے دیا, اللہ اللہ دیکھیے یہ حوصلہ عثمان کا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہت وہ حضرت عثمان توجہ کریں, میری بات کو ذرا جلدی سے سنیں تاکہ میں اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچا سکوں. یہ تمام ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں, تائید فرمائیں گے. میرے عزیزو, میں نے عرض کیا نا قرآن کیا ہے, اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دیتے ہو نا. حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک آدمی آ کے بولا, حضور میں بڑا امیر تھا, بڑا مالدار تھا, اللہ نے بہت نوازا تھا, بہت دولت مجھے اللہ نے عطا فرمائی,
پھر اللہ نے ایک بیٹی بھی عطا فرمائی تو میں نے نظر مان لی بیٹی کی جب شادی کروں گا تو تمام دنیا کی دولتیں بیٹی کو جہیز میں دے دوں گا. کہنے لگا میں نے نظر مانی تھی بڑی دھوم دھام سے شادی کروں گا, خوب دوں گا, خوب مال دوں گا, دنیا کی ساری دولتیں دے دوں گا. کہنے لگا اس وقت تو میں مالدار تھا اس لیے میرا یہی اس معاملہ تھا, نظر مان لی تھی کہ سارا مال دوں گا, ساری دولتیں دوں گا. کہتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ادھر میری بیٹی جوان ہو گئی اور ادھر میں کنگال ہو گیا. بیٹی جوان ہوئی میں کنگال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے مال تو دیا تھا لیکن اب سارا کا سارا چلا گیا. اب میں بڑا پریشان ہوں, اب میں بڑا حیران ہوں, آخر کروں تو کروں کیا. بیٹی کو میں نے جو نظر مانی تھی ساری دنیا کی دولتیں دوں گا تو کیا دوں سمجھ نہیں آتا. امام نے فرمایا اے انسان